بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سبی کاظمی۔ ناظرین، آج کا پروگرام اہم ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، اور اس میں آپ کو سب سے پہلے 3-4 اہم خبریں بتاتا ہوں اور پھر اس پر تجزیہ اور اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ واشنگٹن سے سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، ان کے چھوٹے بھائی جو کہ ڈپٹی ڈیفنس منسٹر بھی ہیں، انہوں نے ایک خفیہ دورہ کیا۔ اس دورے میں کیا بات چیت ہوئی اور اسے کیوں خفیہ رکھا گیا، اس پر پہلے ہم بات کریں گے تفصیل سے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ سعودی عرب اور عرب امارات UAE ان کے درمیان شدید ترین اختلافات آگے ہیں سامنے، اوپیک کی میٹنگ میں کھل کر دونوں آگے سامنے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لبنان کا کرائسس، اس کی معیشت ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا آخر حل کیا نکلے گا اب؟ اور آخر میں آپ کو بگرام اڈے کی کہانی جو شاید آپ نے سنی نہیں ہوگی، یا بلکہ بگرام اڈے سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بگرام ایئر فیلڈ امریکہ کی جانب سے سرد جنگ کے دوران افغان اتحادیوں نے 1950 میں بنایا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے روس یہاں سے نکل گیا تھا 1979 میں حملے کے بعد، انہوں نے لیکن اس کو جانے سے پہلے بڑا کر دیا، بہت بڑا۔ اس کا رقبہ آپ کر لیں، پنڈی، اسلام آباد، لاہور ملا لیں، 2 ایئرپورٹس کے اندر آتے ہیں۔ اب اندازہ کر لیں کہ 100 طیارے کھڑے اس کے اندر آرام سے، اتنا بڑا بنا دیا انہوں نے۔ اور افغان جنگ جب عروج پر تھی تو یہاں پر 1,20,000 سے زیادہ امریکی فوجی بھی موجود رہے۔ پھر 11 ہوا ستمبر کا، جو اس کے بعد اس اڈے کا کنٹرول امریکہ نے بھی سنبھال لیا اور اتحادی بھی آگے یہاں پر، اور پھر انہوں نے یہاں سے اپنا کارروائی کا آغاز شروع کیا۔ اب ذرا اڈا آپ سمجھ گئے۔ اب اس اڈے کے اندر فوجی حکام امریکی فوج کے 2 دن پہلے 20 سال تک یہاں رہنے کے بعد انہوں نے رات کو لوڈ شیڈنگ کی طرح، جس طرح آپ کی جاتی ہے نا بتی، تاریکی میں بتی بند کی، اور افغان کمانڈروں کو بتائے بنا انہوں نے لٹرلی 9-2-11 ہوئے، اور امریکی فوج کے جانے کے گھنٹوں کے بعد پتا چلا وہاں جو افغان لوگ تھے کہ امریکی فوج کھڑک گیا۔ وہ بھی کیسے کہ لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی، ان کی چیزیں اٹھا لی۔ اب آپ دیکھیں، کابل ایئرپورٹ پر امریکیوں نے پہنچ کر نے فون کیا کہ ہم یہاں پر آ گئے ہیں، اور اچھا وہاں پر جو 5,000 انہوں نے وہاں پہ قیدی بھی رکھے ہوئے تھے، اس بگرام اڈے پر خالی نہیں تھا، اس کے اندر قیدی بھی تھے، وہ بیچارے بھی پریشان کہ اب کن کو رکھے کون۔ جنرل کوستانی جو تھے وہاں، اور افغانی کوستانی لوگ تھے، وہ پریشان سپاہی، مطلب انہوں نے کہا یار، مطلب یہ ہماری ان کے 20-21 سال کی یاری دوستی بن گئی ہے، ہم بردر بن چکے ہیں، یہ انہوں نے مرسد کیا کیا یار؟ انہوں نے ہمیں بتانا گوارا نہیں کیا، مطلب لٹرلی یار پھڑکی مار گئے نا، اتنا بڑے لیول کا۔ مطلب دیکھیں آپ، ان کی اتنی 40 لاکھ سے زیادہ وہاں پر اشیاء پڑی تھی جو کہ اب آپ کو نظر آ رہی ہوں گے بکتی ہوئی مارکیٹس میں، اور وہ بکیں گی کس طرح وہ بھی آپ کو پتا ہو سکتا ہے، پاکستان پشاور میں بکیں اب کچھ 20 سال کی، جس میں کہتے تھے ہم ان کا دل، ان کا دماغ جیت رہے ہیں، بش کی تقریریں سنیں، نکلے کیسے؟ ان کا نکلنا جو تھا نا، یقین جانے یہ ایک پوری کہانی ہے، اس پر ایک فلم بننی چاہیے۔ اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے فتح اور شکست کو آپ سائڈ پہ کر دیں۔ فوجی اعتبار سے اس طرح کا بھاگنا، دیکھیں آپ کے یہاں پر اربوں ڈالر، انہوں نے، میرا ایک محتاط اندازہ 70 ارب ڈالر سے زیادہ انہوں نے یہاں پر خرچہ کیا ہوا ہے، اور پھر ان کا انٹرسٹ بھی تھا۔ اب انہوں نے پچھلے کئی ہفتوں سے مسلسل، آپ کو پتا ہے میڈیا میں نظر آ رہا ہے کہ اب چائنا یہاں پر اگلا نظر آ رہا ہے، ہر اخبار میں لکھا ہوا ہے، جو اخبار اٹھائیں، میں 14 اخباریں پڑھتا ہوں، 14 کی 14 اخباروں میں نظر آ رہا ہے کہ اب چینیوں اور طالب علموں کے درمیان جو ہے اب ان کی محبتیں بڑھیں گی، اب وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بات کریں تو اس میں پاکستان کے تعلقات خراب کرانے میں شہزادہ محمد بن زید عرب امارات، اس کا سارا ہاتھ نکل آیا، سامنے آ گئی یہ بات بھی۔ خالد بن سلمان جو آپ کو پتا ہے کراؤن پرنس ہے، چھوٹا بھائی اس کے، ڈپٹی ڈیفنس منسٹر بھی، ہائی لیول کا امریکہ کا دورہ کیا اور وہاں پر بائیڈن سے اس کی شکایتیں لگائیں۔ پوری اصل تفصیل آپ کو میں بتاتا ہوں اس میں کیا ہوا۔ آپ کو جمال خشوگی، وہ ترکی صحافی کا کیس یاد ہے، اس میں کیا ہوا تھا؟ اچھا، اس میں اس چھوٹے شہزادے کا نام بھی آیا ہوا سے۔ اس کے سب سے پہلے آپ ٹرمپ کی اور محمد بن سلمان کی دوستی یاد رکھیں، اور یہ دوستی کروانے والا بندہ شہزادہ محمد بن زید تھا۔ اب اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہیں، کیونکہ ٹرمپ کا وہ جگری یار تھا، اب بائیڈن کے ساتھ تو بنتی نہیں۔ امریکہ نے یہ ملاقات بہرحال پبلک نہیں کی اس شہزادے کی، چھوٹے شہزادے کی۔ کیوں؟ کہ بائیڈن ابھی تک اس بات پہ پھنسا ہوا ہے کہ جمال خشوگی کے بعد اس نے باتیں بڑی کر دی الیکشن سے پہلے، اب اس کے لیے یو ٹرن بڑا مشکل ہو گیا۔ انتظامیہ اس کی جو ہے وہ چاہتی ہے سعودی عرب سے معاملات طے ہوں، انہیں پتہ ہے کتنی اہمیت ہے امریکہ کے لیے، تیل ہے، یہ تیل کے لیے قبضہ کر لیتے ہیں ملکوں پہ، حملہ کر دیں۔ یہاں پر ایک دوستی کے ساتھ جب ان کا سارا کام چل رہا ہو، اور سعودی عرب کا سارا اتحاد امریکہ سے اسی بیس پہ تھا۔
اب یہ دیکھیں کہ اس شہزادے کے مطلب جانے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم محمد بن سلمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کیونکہ تیل ہے، لیکن بائیڈن ابھی تک مان نہیں رہا، اس کو کنونس کرنے کی پوری کوشش ہے۔ اخبار یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے ساری انفارمیشن کا سورس بھی، قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں جیک سلوان، اس کی شہزادہ خالد سے جو ملاقات ہو اس میں بھی اس نے کہا آپ تھوڑے سے انسانی حقوق ٹھیک کر دیں اور باقی ہماری معیشت ٹھیک کر دیں۔ بتا آپ سمجھ رہے ہیں کیا بات ہے؟ اصل مسئلہ تیل کی پیداوار اور ان کی قیمتوں کا تعین اس وقت، اور پینٹاگون کے ڈیفنس سیکٹری جو مل رہا ہے وہاں، اور پھر ان کے جو چیئرمین جو چیف آف سٹاف تھا مارک ملی، یہ بھی وہاں موجود تھا۔ یہ سارے لوگ ڈیفنس کے معاملات کو بھی اسی لیے لا رہے ہیں کہ یہاں پر ان کو جوڑیں کسی طرح نہیں۔ اچھا، اس میں بڑی اہم بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی، جو پرنس خالد بن سلمان ہے، اس کا چھوٹا بھائی MBS کا، یہ بھی جمال خشوگی کے معاملے میں اس کا نام آیا، انسانی حقوق، اور اس کے باوجود اس کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ ذرا نوٹ کریں، اس کا مطلب انسانی حقوق وغیرہ کچھ نہیں، ڈرامے سارے۔ محمد بن سلمان کی قیادت میں بہت سارے جو لوگ تھے، ان کے رشتہ داروں اور قریبی لوگوں نے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر ٹویٹس کی ہیں کہ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کی، اور اصل میں امریکہ جو ہے اب وہ ان کے ساتھ دوبارہ چمپی ہو رہا ہے گیم۔ لیکن اصل میں کیا ہوئی ہے کہ دو شہزادوں کی مڈل ایسٹ میں لڑائی ہے، پورے مڈل ایسٹ پر جن کا ہولڈ ہے ان کا۔ ایک ہے ابو ظبی کے محمد بن زائد، شہزادہ محمد بن زائد، جنہیں MBZ کہتے ہیں، اور دوسرے محمد بن سلمان جنہیں MBS کہتے ہیں۔ تو MBZ اور MBS، اب ان دونوں کا مسئلہ کیا ہے کہ جو MBZ ہے عرب امارات کا شہزادہ، یہ محمد بن سلمان کو اپنا بغل بچہ بنائے رکھا، اس نے 2 سال تک اس نے اسی طرح اس کو ٹریٹ کیا۔ اب جا کے محمد بن سلمان کو اندازہ یہ تو اپنے ذاتی مفاد میں ابو ظبی کو، صرف عرب امارات کو طاقتور کر رہے، ہمیں انہوں نے نیچے لگائی جا رہے ہیں۔ آپ پچھلے 10 سالوں میں کی پالیسی دیکھیں، سعودی عرب سے زیادہ مڈل ایسٹ میں، دنیا میں دیکھیں، دفاعی اور معاشی دونوں میں عرب امارات آگے نکل گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تیل کی قیمتوں پر بھی زیادہ اثر و رسوخ شہزادہ محمد بن زائد کا تھا، کتنی پیداوار ہونی ہے، کتنی قیمت ہونی ہے۔ اور اب یہ اوپیک کے اجلاس میں ان کے اختلافات کھل کے دنیا کے سامنے آ گئے، اس کی میٹنگ ہوئی ہے۔ 2019 میں سے معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، اس کی وجہ عرب امارات نے دیکھیں انہیں محمد بن سلمان کو، سعودیہ کو اسلام مخالف پالیسی، مسلم برادرہڈ، سول سوسائٹی، ان کی جو قرابتداریاں تھیں آپس میں بڑھنی تھیں، ان کے اسی نے کہا تھا سعودی عرب میں آپ ریفارمز کریں، جیسے وہ ووٹ کا حق، ڈرائیونگ کا، نائٹ کلب کھولنے کا، اس نے کہا آپ سعودی عرب کو یار ایک ماڈرن ٹورزم سپاٹ بنائیں، کیونکہ وہ جلتے ہیں حرمین شریفین، ان کے پاس کیوں ہیں؟ یہ محمد بن زائد آپس میں لگتی ہے۔ آپ کو مغل شہزادوں کی سٹوریاں یاد ہوں گی، کتنا ایک دوسرے کو بھائیوں کے ساتھ کیا کرتے رہے۔ محمد بن زائد کو جس چیز نے جیلس کیا وہ محمد بن سلمان کی پاور تھی، حرمین شریفین کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کا ایک مقام ہے، اسی لیے ان کے جو پہلے اکٹھے شکار پہ جایا کرتے تھے، ایک دوسرے کی ریاستوں کے دورے کرتے تھے، لمبی لمبی فون کالیں کرتے تھے، یہ سارے معاملات ہوتے۔ لیکن ان کو جوڑنے میں جس شخص نے اہم کردار ادا کیا تو وہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ 2016 میں الیکشن جیتا تو شہزادہ محمد بن زائد جو دبئی اور عرب امارات کا ابو ظبی کا، اس نے پوری ٹیم کے ساتھ سب سے پہلے نیو یارک میں جا کے مبارک دی، اور وہاں پہ لابنگ کی، باقاعدہ لابنگ کی کہ اگلا سعودی عرب کا بادشاہ محمد بن سلمان کو ہونا چاہیے۔ بڑا عرصہ لابنگ کرتے رہے، اور پھر ٹرمپ کی محمد بن سلمان سے یاری 4 قدم آگے بڑھ گئی۔ وہ آپ کو ساری تصویریں، ان کے سارے پروجیکٹ سب کو یاد ہوگا۔ محمد بن سلمان جتنا مرضی تیز بنے، لیکن اپنی ایج کی وجہ سے شہزادہ محمد بن زائد کے آگے آ گیا، اس کے بغل بچہ بن گیا۔ اب عرب امارات کو لگ رہا ہے کہ سعودی عرب کی وجہ سے ان کا امیج خراب ہو رہا ہے۔ 3 بڑے معاملات ہیں، انہیں لگا کہ ان معاملات کی وجہ سے محمد بن سلمان خراب۔ ایک تو روس اور لیبیا کی جو قرابتداری وہاں پر لیبیا میں ہوئی، دوسرا یمن کے معاملے پر یہ سعودی عرب کا جو کردار تھا، اور پھر چین کے ساتھ سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے تعلقات۔ اس وجہ سے عرب امارات نے سعودی عرب کو اس یمن کی جنگ میں دھکا بھی انہوں نے مارا۔ سعودی عرب کبھی بھی نہیں چاہتا تھا وہاں لڑے، ان کی ایک لڑائی چاہتے ہی نہیں تھے، اس نے پمپ مارے۔ محمد بن سلمان اپنے قریبی مشیروں سے بات کہہ چکے ہیں، اسی لیے سعودی عرب کو سارا جنگ کا خرچہ بھی خود اٹھانا پڑا، انہوں نے وہاں سے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ اب دنیا میں جب تیل کی ایکسپورٹ کرنے والے ممالک ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی پوری آرگنائزیشن اوپیک ہے، وہاں پہ یہ دونوں سامنے آئے، قیمتوں پہ تعین کی بات ہوئی، پیداوار کی بات ہوئی، کھل کے سامنے آ گئے۔ قطر کے معاملے پر بھی محمد بن سلمان نے ان کو مطلب کہا کہ جی آپ کریں، وہ قطر کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا محمد بن سلمان۔ اب لیکن اسے ہوش آ گیا، اسے نظر آ گیا، اب اسے پتہ چل گیا اپنی غلطیاں سدھارنی ہیں، اور جن کے ساتھ تعلقات خراب تھے، دیکھیں قطر کے ساتھ تعلقات خراب، سعودی عرب نے ان کو پیچھے کر کے قطر سے تعلقات بہتر کیے، چین کے ساتھ تعلقات وہ بہتر کر، سب سے بڑھ کر پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے بہتر ہوں۔ یہ عرب امارات کا جو شہزادہ ہے، اس کی ساری انڈیا کے ساتھ دوستی ہے، اور سعودی عرب اور پاکستان کے خراب تعلقات میں یہ شہزادہ محمد بن زائد کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ انہوں نے ہی وہ آپ کو دیے، مودی صاحب کو تصویریں وہ یاد ہوں گی، بڑے بڑے ایوارڈ۔ سعودی عرب دوبارہ اپنے دوستوں کی طرف، پاکستان کی طرف واپس آئے گا، یہ میری یاد رکھیں بات۔ 4.5 ارب ڈالر کی آپ دیکھیں ریفائنری کے پروجیکٹ شروع ہوئے۔ محمد بن سلمان ایک
ینگ تھا، ینگسٹر، ٹین ایجر کی طرح سوچ کے محمد بن زائد کے پیچھے چل پڑا، لیکن اب ہوش آئی ہے، اپنے پرائے کا فرق سمجھ آ چکا ہے۔ اور اچھا یہ میں آپ کو ایک انٹرسٹ، لوگ کہیں گے یار آپ اس طرح کی باتیں کہ یہ سورس کے لیے میں آپ کو پہلے الجزیرہ پڑھیں، آپ واشنگٹن پوسٹ پڑھیں، کنگ کالج لندن کے پروفیسر اینڈری ہیں جن کی اس پورے مڈل ایسٹ پر بہت بڑی گرپ ہے اور دنیا بھر میں ڈیفنس کے حوالے سے، مڈل ایسٹ کے حوالے سے ان کے مضامین جو ہے وہ پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں۔ اب ان 4 ریفرنسز کو ڈیٹیل سے پڑھیں انگریزی میں آپ کو اس کا سارا، میں نے آپ کو لبے لباب بتا دیا، آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں، سمجھیں، اور وہ لوگ جو مڈل ایسٹ کے معاملات پر جیسے ڈیٹیل سٹڈی کرتے ہیں، جیسے میرا وہ بڑا فیورٹ ٹاپک ہے، اس لیے میں آپ کو یہ ساری معلومات دے رہا ہوں، لیکن جس کو دیکھنی ہے گوگل پہ آپ جا کے سرچ کریں، ڈھونڈ لیں، پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اور اگر کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو میرے سے تو مجھے یاد کرائیں، میں آپ کو دوبارہ اس پر ریسرچ کر کے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو بہتر لگے، اس طرح کی ویڈیو پر بڑی محنت اور ریسرچ ہوتی ہے، تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔